اولاد کی شادیاں بھی بے شک اچھا کام ہے، لیکن اس پر اتنے پیسے خرچ کرنا تو تمہارے ذمہ فرض نہیں ہے کہ اس کے اوپر اتنا خرچ کرو. خاص طور سے بیٹی کی شادی پر کہتے ہیں پہلے جہیز کا انتظام ہو جائے اس کا، اس کے بعد دیکھیں گے، اگر پیسے بچیں گے تو دیکھا جائے گا. تو کوئی جہیز دینا فرض نہیں ہے شرعاً. لڑکی کی شادی پر اتنا زیادہ خرچہ کرنا یہ کوئی شرعی فریضہ نہیں ہے، بلکہ بری بات ہے اپنی استطاعت سے زیادہ خرچ کرنا. اور یہ جو معاشرے میں رواج پڑ گیا ہے کہ لڑکے والے توقع رکھتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ جہیز لے کر آئے گی، اور اگر نہ لائے تو اس کو تانے دیے جاتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا بدترین معمول ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور ختم اسی طرح ہوگا کہ لڑکے والے بالکل صاف صاف یہ بتا دیں کہ بھائی ہمیں تو لڑکی چاہیے، اس کا نکاح اس کو نکاح میں لانا ہے، وہ ہمیں کسی زیور کا کسی جہیز کا کوئی مطالبہ نہیں. کسی وقت عرض کروں گا کہ جہیز کے بارے میں کیا کیا خرابیاں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں. اللہ نے زندگی دی تو کسی وقت اس کی تفصیل عرض کروں گا. لیکن کوئی فرض نہیں ہے شرعی اعتبار سے کہ آپ لڑکی کو رخصت کرنے کے لیے پہلے جہیز کا انتظام کریں. تو یہ بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے بھائی میرے تو لڑکی بیٹھی ہوئی ہیں، لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا نکاح کرنا ہے، میرے لڑکے بیٹھے ہیں. ولیمہ بے شک سنت ہے، لیکن ولیمے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کیے جائیں. اگر 200-400 روپے کے اندر بھی 8-10 آدمی بیٹھ کے کھانا کھا لیں، ولیمہ ہو گیا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی ہال بک کرایا جائے، ضروری نہیں ہے کہ اس میں کھانے شاندار بنوائے جائیں، ضروری نہیں ہے کہ اس میں سینکڑوں آدمیوں کو دعوت دی جائے. ولیمہ کی سنت ادا ہو جاتی ہے سادگی کے ساتھ. نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح ہوا تو آپ نے ولیمہ کس طرح کیا؟ چمڑے کا کہ دسترخوان بچھا دیا گیا، لوگوں سے کہا بھائی جس کے پاس جو چیز ہو وہ لے آئے. وہاں جا کر کچھ کھجوریں، کچھ ستو یہ بچھا دیا گیا، وہ ولیمہ ہو گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو کسی ولیمے پر کوئی بہت بڑا لاکھوں روپے کا خرچ کرنا یہ کوئی شریعت کا تقاضا نہیں. www.darsequran.com